نفس بہت بری چیز ہے۔ یہی نفس ہے جو انسان کو ایسے گناہوں کی رہامدہ کرتا ہے جن کا خیال بھی انسان کی روح کو تڑپا کے رکھتے۔ نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آج کل کے انسان گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہر نیا گناہ پہلے والے گناہ سے کئی بڑھ کر ہوتا ہے۔ نہ تو لوگوں میں خوف خدا رہا ہے، نہ ہی لوگ آخرت کے کڑے حساب کو یاد رکھتے ہیں۔ بس جیسے جیسے نفس لوامہ نے حکم دیا اس کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرا نام حمزہ ہے، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری بیوی اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور اچھی عورت تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ اپنی جائز ضروریات کا بھی مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، پر ایک دن میری نوکری لگ گئی اور سوچا کہ اپنی بیوی کے لیے آج ڈھیر ساری چیزیں لے کر جاؤں گا۔ وہی لیتا پھر رہا تھا اور موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ سوچا کہ بس تھوڑی بہت خریداری کر لوں پھر گھر چلتا ہوں، لیکن جب گھر گیا تو وہاں پر گھر تھا ہی نہیں۔ میری بیوی اس دنیا میں نہیں تھی، کیونکہ گھر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ محلے میں کافی سارے لوگ مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فون بند ہونے کی وجہ سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ میری بیوی ہماری بیٹی کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے میری بیٹی کو تو گھر سے باہر نکال دیا، لیکن خود گھر سے باہر نہ نکل پائی، کیونکہ گھر سے باہر جانے کے تمام راستے تقریباً آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو اس کا 95% تک جسم جل چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے جسم کا بہت سا حصہ جل گیا تھا اور وہ مزید زندگی کی تاب نہ لا سکیں اور فوت ہو گئیں۔ میرے لیے تو کتنا بڑا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے تو اس عورت کو کوئی سکھ نہ دیے دکھایا تھا، اور وہ بیچاری اچھے دن آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری بیٹی اس وقت 5 سال کی تھی۔ ہماری شادی کو 7 سال ہوئے تھے۔ میری ہم سفر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بہت پریشان رہتا تھا، لیکن قسم کھا لی کہ اپنی بیٹی کی پرورش کروں گا، اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ پر شاید میں بہت ہی زیادہ بدقسمت آدمی تھا کہ جب میری بیٹی 14 سال کی ہوئی تو پتہ چلا کہ اسے وبا کے دنوں میں کورونا ہو گیا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کا مکمل علاج کروا سکوں۔ تھوڑے بہت پیسے اور خیراتی ہسپتال کا سہارا لے کر میں نے اس کا علاج کروایا، اس کی غذائی ضروریات کو پورا کیا، لیکن 1-2 ماہ کے اندر اندر وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ کورونا کی وبا میری بیٹی کو بھی کھا گئی۔ اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس اتنا کام کرتا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ گھر میرا ویران پڑا رہتا تھا، جا کر سو جایا کرتا تھا۔ گھر جاتا تو اپنی بیوی کی یاد آتی تھی۔ سوچتا تھا کہ ابھی بھی وہ کچن سے باہر نکلے گی اور کہے گی کہ کھانا بن گیا ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میری بیٹی بھاگتی بھاگتی میرے پاس آئے گی اور کہے گی، بابا آج میں نے اسکول میں یہ کیا، آج میں نے وہ کیا۔ اور پھر جب رات ہوگی اور میں اپنی بیوی کو گلے سے لگاؤں گا تو اس کے جسم کی خوشبو میری سانسوں میں پھیل جائے گی۔ مجھے وہ سارے لمحے یاد آتے تھے جو میں نے اپنی بیوی کے سنگ گزارے تھے۔ جب میں اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا میری باہوں میں آ گئی اور میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ اس کے وجود سے مجھے ایسا سکون ملتا تھا کہ اب وہ سکون مجھے اور کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ پورے دن کی تھکن اتر جاتی تھی اور میں پھر سے زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں خود کو اب دنیا کا بدقسمت ترین شخص سمجھنے لگا تھا۔ میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ میرا کام تو ایسا نہیں تھا، لیکن میں قبرستان میں جاتا اور قبریں کھودنے کا کام بھی کرتا، یعنی کوئی قبر کھود رہا ہوتا تو میں اس کی مدد کروا دیتا تھا۔ میری بیٹی اور بیوی بھی تو وہیں پہ مدفن تھی۔ رات ہوتی تھی تو میں خود ہی چلتا ہوا قبرستان پہنچ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دونوں مجھے بلا رہی ہیں۔ جا کر ان کی قبر پر بیٹھ جاتا، فاتحہ خوانی کرتا اور ان سے باتیں کرتا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری کل کائنات وہیں پڑی ہے۔ وہاں پر کبھی کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی دن میں بھی چلا جاتا تھا۔ گورکن سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک دن کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں بڑے عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی کی بیٹی نے بھاگ کر شادی کر لی اور اس سے پہلے ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے جنسی زیادتی کر دی۔ میں نے کہا کہ کسی کا گھر سے یوں بھاگ جانا تو بہت سارے عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی کو وجہ ملی ہوگی تو اس نے یہ سب کیا ہوگا، لیکن یہ کیا کہ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی اور محلے میں سے کسی نے کچھ بھی کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ جن کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا وہ اس بات کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ تماشا تو پہلے ہی بن چکا تھا، محلے کی کمیٹی میں آ کر یہ بات کرنی چاہیے تھی۔
اس انسان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ آج کل تو ایسے ایسے طریقے آ گئے ہیں، انسان پکڑا ہی جاتا ہے۔ DNA ٹیسٹ کرایا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی غلطی ہے۔ غلطی نہیں، گناہ ہے، اور پھر اسے سزا ملتی ہے، کیونکہ جس نے کسی ایک کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا وہ دوبارہ بھی تو کر سکتا ہے۔ گورکن نے کہا کہ یہی بات تو آج ہم مسجد میں بیٹھ کر رہے تھے، سارے معززین وہاں پہ موجود تھے، لیکن جس کی بیٹی ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ بس جتنا برا ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، اب ہم تماشا نہیں بنوانا چاہتے۔ اور سنا ہے اسی لڑکی کے رشتے بھی دیکھ رہا ہے، ایک جگہ بات پکی بھی کی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی لڑکی کی شادی کرے گا، اور اگلوں کو اگر یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اس لڑکی کے ساتھ اور بھی برا سلوک کریں گے۔ یہ معاشرہ تو اچھی بھلی عورت کو نہیں بخشتا، تو پھر ایسی لڑکی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا؟ میں لوگوں کے مسئلے سنتا رہتا تھا، پریشانیاں سنتا تھا، مزید پریشان رہتا تھا، اور بھی زیادہ دکھی رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک دن قبرستان سے گھر واپس جا رہا تھا کہ میری طرف سے ایک لڑکا ٹکرایا۔ غلطی اس کی تھی، وہ موبائل کی طرف مصروف تھا۔ میں تو سیدھا چلتا جا رہا تھا، خود ہی آ کر مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا دیکھ کے چلا کرو۔ اس نے کہا کہ تو دیکھ کے چلا کر بڈھے کھوسٹ اندھوں کی طرح چلے آ رہے ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ اس نے مجھے اتنے برے الفاظ سے نوازا، جبکہ میں نے تو اسے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لی، وہ دیکھنے میں ہی کوئی لوفر ٹائپ لگ رہا تھا جس کی جیب میں ماں باپ نے پیسے بھر دیے تھے۔ ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑا دیا تھا، لیکن تمیز سے خالی تھا، اس لیے اس کے ساتھ بحث کرنا بیکار تھا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا، پر اس کی شکل میری آنکھوں میں ثبت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی تربیت کی ہوگی اس کے ماں باپ نے۔ اس کی راہ چلتے کسی آدمی سے ٹکرا گیا تو معذرت کرنے کی بجائے اسی کو باتیں سنا رہا ہے۔ جب انسان تجربہ کار ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ لڑکی کی شکل دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوفر ہے یا ذمہ داریاں نبھانے والا ہے، اور لڑکی کی شکل دیکھ کر بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسے گھر بنانے کا شوق ہے یا صرف فیشن اور سیر اور میک اپ کرنے کا شوق ہے۔ ایک دن موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی۔ شاید کسی نے بہت ہی حساس موضوع پر ایک فلم بنائی تھی، اور اس کا ایک سین تھا جس میں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو دفنانے سے پہلے اس کے دونوں ٹانگوں کو اچھی طرح باندھ دو، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ ہماری فلمیں بھی تو ہمارے معاشرے کا ہی عکس ہوتی ہیں۔ معاشرے سے ہی موضوع اٹھا کر فلم یا ڈرامہ لکھا اور بنایا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہمارا معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے؟ ابھی یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے اپنی بیٹی کا خیال آ گیا۔ نہ جانے مجھے اس کی یاد اس طرح آئی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی میں اپنے آنسو صاف ہی کر رہا تھا کہ یہ ایک لڑکا وہاں پر بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ محلے میں بڑا معاملہ ہو گیا ہے، فوتگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ معاف کرے، اب کس کے گھر صفِ ماتم بچھ گئی ہے، کون چلا گیا اس دنیا سے؟ تو کہنے لگا وہی لڑکی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لڑکی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور خود کو ختم کر لیا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کے باپ نے تماشا بنا کے رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا تماشا؟ اس نے کہا کہ اس کا باپ کہتا ہے میری بیٹی کے منہ پر کوئی نہ آئے، اس کو کوئی نہ دیکھے، نہ رشتہ دار نہ کوئی اور، کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو سوال کریں گے کہ جوان لڑکی نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی، اور اس کی مزید بدنامی ہوگی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ میں اس انسان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس محلے کا پرانا رہائشی تھا، بہت عرصے سے وہاں رہ رہا تھا۔ اس نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی تھی، کبھی اس کو مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں بھی اسی محلے میں رہتا تھا تو اتنا ضرور جانتا تھا کہ ہے کون اور کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ جلدی جلدی لڑکی کی قبر بنانی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ میرا دل بھاری ہو گیا تھا، میں کیوں اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈالتا تھا؟ میں نے اپنی بیٹی کو بھی خود ہی قبر میں اتارا تھا۔ محلے والے میری عزت کرتے تھے، ان کو مجھ پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں ایک حالات کا مارا ہوا انسان ہوں جس کی فیملی دنیا سے جا چکی ہے۔ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں سب کی عزت کرتا، سب کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتا۔ محلے میں میرے پاس سے کوئی لڑکی گزرتی تو مجھے سلام بھی کرتی، جبکہ مردوں کو عورتیں اس طرح سلام نہیں کرتی۔ میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ اگر کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہاں جا کر کام کرنے لگتا تھا۔ میرے پاس زیادہ پیسے تو نہیں تھے، لیکن مدد تو کروا سکتا تھا، اس لیے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ تبھی تو یہ لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ بس جلدی جلدی مدفن کر دیا جائے، اس لیے زیادہ لوگوں کو بیچ میں شامل نہیں کر رہا۔ میں چلا گیا اور اس کے باپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا،
وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، بیٹیاں تو ہوتی ہی بدنامی پھیلانے کے لیے ہیں، مر کے بھی بدنام کر کے چلی گئی۔ مجھے اب میں کس کو اس کو جواب دیتا پھروں گا؟ اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے یہ کام جلدی جلدی کرو، میں اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا، نہیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اولاد سے سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے۔ اس کی ماں تو یہ نہ کہے گی کہ میری بیٹی نہیں تھی، بدنامی کی پوٹ لی تھی، وہ تو رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی کہ جس کی جوان بیٹی نے خودکشی کر لی اس کے باپ نے ایسی جلدی مچا رکھی تھی کہ جیسے آج تک نہ دیکھی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس نے گھر میں میت کو 5 منٹ بھی نہیں رکھنے دیا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، بس 5-10 منٹ کے اندر ہی مسجد سے چارپائی منگوائی اور یہاں پر لے آیا۔ غسل بھی جلدی جلدی کروایا گیا۔ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی تھی، میں نے مدد کی، 2-4 لوگ اور بھی لگ گئے تو کام جلدی ہو گیا۔ کفن پہنا دیا گیا تھا۔ جب میت کو مجھے پکڑایا گیا تو جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے لڑکی زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے وہم ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا شاید میرے دل میں میری بیٹی کا خیال آ گیا تھا، کیونکہ آخر تک میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی بچ جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہو کر اٹھ بیٹھے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، وہ زندہ نہیں بچی تھی۔ جب میں اسے قبر میں اتار رہا تھا اس ٹائم بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی اچانک سے واپس آ جائے اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس ویرانیوں سے دور لے جاؤں اور پھر اس مٹی کے حوالے نہیں کروں گا۔ شاید میرا دکھ تھا جو مجھے اس طرح کی باتیں سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے لڑکی کو دفن کر دیا اور جیسے ہی دفن کیا تو اس کے باپ نے کہا کہ چلو شکر ہے یہ معاملہ تو ختم ہوا، جان کو کچھ تو سکون ہوا۔ میں حیران رہ گیا، کم سے کم اس کے لیے کوئی فاتحہ خوانی کرتا، کوئی اس کی مغفرت کی دعا کرتا، یہ کہہ کر اس نے ہم سب کو عقیدہ کر دیا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کو دفنا کر واپس آ گئے، ابھی گھر میں آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دل بے چین ہونے لگا۔ آج اس لڑکی کو دفنا کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی تھی۔ بیٹی کی یاد آتی تو بیوی کی یاد بھی آ گئی تھی، یاد تو ہمیشہ یاد ہی رہتی تھی، لیکن دل اچانک سے بے چین ہو گیا۔ سوچا کہ قبرستان چلتا ہوں، جا کر تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ جس جگہ پہ اس لڑکی کو دفنایا گیا تھا میری بیوی اور بیٹی وہاں سے تھوڑے دور ہی مدفن تھے۔ میں چلتا چلتا قبرستان جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی عزت لوٹ لی گئی اور پھر اس کی زبردستی شادی کروائی جا رہی تھی۔ کس تکلیف اور کس اذیت میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ میں اپنی زندگی کو ہی ختم کر دیتی ہوں۔ شاید وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، شاید اپنے ہونے والے شوہر کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی عزت تو لٹ چکی تھی، یا شاید یہی سوچ لیا ہوگا کہ معاشرہ اس کو اب کبھی بھی عزت سے جینے کی اجازت نہیں دے گا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کی عزت کیسے خراب ہوتی ہے۔ عزت تو اس کی خراب ہوئی نا، جس نے ظلم کیا، جس پہ ظلم ہوا، اس کی عزت خراب نہیں ہوتی، اس کے ساتھ نقصان ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، برا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جس کے ساتھ برا کیا جاتا ہے وہی یہ کہتا ہے کہ اس کی عزت داغدار ہو گئی ہے۔ عزت تو غلط کرنے والے کی ختم ہونی چاہیے۔ میں سوچتا جا رہا تھا اور ابھی قبرستان میں قدم ہی رکھا تھا کہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس لڑکی کی قبر میری بیٹی اور بیوی کی قبر کے پاس ہی تھی، تو اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا مجھے اس قبر پر 2 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کا بھائی ہے اور ساتھ کوئی اور ہے، جو سب کے سامنے تو باپ کی وجہ سے خاموش تھا اور کسی قسم کی کوئی بات تب نہ کر سکا، لیکن اب شاید اسے اکیلے میں اپنی بہن کی قبر پر آنے کا موقع ملا ہو تو رات کے اندھیرے میں یہاں آ گیا ہو، اسی لیے میں ذرا پیچھے ہی رک گیا اور اپنے قدم بھی آہستہ کر لیے۔ پر جب میں نے دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ اس کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھائی قدرے چھوٹے سے قد کا سا لڑکا تھا اور بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا، اور یہ دونوں تو دبلے پتلے اور مجھ سے لمبے قد کے لگ رہے تھے، جیسے جوان لڑکے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا تو وہی ایک بھائی تھا اور وہ تو 5 بہنیں تھیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک باپ ہی تھا جو شاید بیٹیوں سے تنگ تھا اور بیٹی کی وجہ سے اسے باتیں سننے کو ملی تھی۔ میں پیچھے ہی رک گیا، لیکن اب مجھے ان کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس قبرستان کے چپے چپے سے واقف تھا، ایک درخت کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ میں ان کو دیکھ بھی پا رہا تھا اور ان کی آوازیں بھی سن رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے جو زمین نکل گئی کہ وہ تو اس لڑکی کو قبر کو کھود رہے تھے، بلکہ کھود چکے تھے، سیمنٹ کی سلیبیں بھی ہٹا چکے تھے اور اب شاید میت کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یا خدا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہیں اور اس لڑکی کی قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے تو ہم نے گھنٹہ گھر پہلے ہی دفنایا ہے۔ تازہ قبر تھی اس لیے کھودنا آسان تھا۔
تبھی وہ جلدی جلدی یہ کام کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا، پھر اس میں سے ایک لڑکی کو میں پہچان گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو راہ چلتے مجھ سے ٹکرایا تھا اور جس کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت ہی بری نیت اور برے کام کرنے والا لڑکا ہے۔ بس میرے دماغ میں ایک بات بجلی کی طرح آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ اس لڑکی کا رشتہ دار تو ہو نہیں سکتا، معاملہ کوئی اور ہی ہے اور اچھا معاملہ نہیں ہے۔ بات گھبرانے کی بھی ہے اور پریشانی کی بھی۔ مجھے شاید محلے کے لوگوں کو بلا لینا چاہیے تھا، لیکن جب تک میں لوگوں کو بلانے جاتا تب تک یہ بہت دیر ہو جاتی، کیونکہ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے ہوں گے، اور ویسے بھی پرائی آگ میں کون چھلانگ مارتا ہے۔ میں رات کے اس پہر رات لوگوں کو گھروں کے دروازے بجاتا اور کہتا کہ جلدی جلدی آؤ، لگتا ہے کوئی قبر کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کون میرے ساتھ آتا، جبکہ اس کا باپ بھی اس سے اتنا زیادہ تنگ تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے قریب پڑا ایک لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا جو شاید درخت کی ایک شاخ تھی اور نیچے گر گئی تھی۔ میرے اندر بہت سی طاقت آ گئی تھی۔ میں اپنے اندر طاقت کو جمع کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے ارادے کیا تھے وہ میں بھانپ چکا تھا۔ انہوں نے میت کو باہر نکال لیا اور کفن بھی کھولنے لگے۔ جیسے ہی اس لڑکی کا برہنہ جسم نظر آنے لگا، میں چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا اور دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک ڈنڈا میں نے ان دونوں کے سر میں مارا۔ دوسرا لڑکا تو بے ہوش ہی ہو گیا، جس کو میں جانتا نہیں تھا، اور یہ جس کی شکل مجھے بھی یاد تھی۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور مکوں اور گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ شور سن کے گورکن بھی آ گیا۔ وہ دوسرے حصے میں رہتا تھا اور دیوار کے پار اس کا گھر تھا۔ اتنی دور سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لڑکا ایک طرف کو گر گیا تو میں نے جلدی جلدی میت پہ کپڑا کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی تو زندہ تھی، کیونکہ جب مجھے اس کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی تھی، غور کرنے پر نظر آیا وہ تو سانس لے رہی تھی، لیکن بہت ہی گہری بے ہوشی میں معلوم ہو رہی تھی۔ گورکن وہاں پر آ گیا۔ یہ لڑکا بھاگ رہا تھا کہ اس نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اس کو جانے نہیں دینا، اور یہ جو بے ہوش پڑا ہے اس کو بھی پکڑ لو۔ یہ لڑکی زندہ ہے، میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ گورکن نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میت کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے زور سے چلایا اور میں نے کہا کہ یہ میت نہیں ہے، زندہ لڑکی ہے۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ہسپتال قریب تھا، میں جلدی جلدی اسے وہاں پر لے گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے یہ منظر دیکھ کر۔ باقی لوگ بھی عجیب سی حالت میں آ گئے کہ یہ میت کو اس طرح سے اٹھائے کیوں لا رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس کی سانسیں تو بہت آہستہ چل رہی ہیں، ہمیں اسے فوراً آکسیجن لگانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کریں بس جلدی کریں، اور جلدی جلدی اس لڑکی کو اندر لے گئے۔ اسے آکسیجن لگائی۔ 1.5 گھنٹے تک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندہ بھی بچے گی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی زندہ تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے جو جلدی مچا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے نیند کی بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھی، لیکن یہ مری نہیں تھی۔ یہ کیسے ٹرانس میں چلی گئی تھی، جس میں انسان کی دل کی دھڑکن اتنی زیادہ کم اور سانس لینے کی رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان مر گیا ہے اور وہ 2 سے 3 دن بعد ہوش میں آتا ہے۔ ایسے مریض کو دیکھ کر صرف ایک ڈاکٹر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ شاید اس کے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے، لیکن میں تو حیران ہوں کہ آج کل کوئی اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ دراصل وہ بہت زیادہ جلدی میں تھے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو ان کو یہ معلوم ہونا تقریباً ناممکن تھا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ ہم نے اسے 100% آکسیجن لگائی ہے، اگلی 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ شاید اس لڑکی نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے، اس کی جسم سے جان نہیں نکلی، لیکن امید ختم ہو گئی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انسان کا دماغ بڑا ہی پیچیدہ ہے، دکھ اور سکھ سے ہی تو چلتا ہے، خوشی سے ہی تو جیتا ہے اور غم سے مر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کے ماں باپ کو بتا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات محلے میں ضرور پھیل سکتی تھی، پر اس بارے میں صرف گورکن کو ہی پتا تھا، اور ان دونوں لڑکوں کو وہ پولیس کے حوالے کرایا تھا۔ پولیس کو بھی کہا تھا کہ ان کو ان کے گھر والوں سے بات نہ کرنے دیں۔ جب ان کو معاملہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، پہلے تو ہم ان کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کریں گے۔ یہ سسرال جو آئے ہیں، ان کی اتنی جرت کہ یہ قبروں سے لڑکیوں کو نکال کے ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا اس لڑکی
کی ساتھ زیادتی کرنے والا بھی یہی انسان تھا اور اب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عبرت کا نشان بن جاتا۔ پولیس والا بھی اسی محلے کا تھا، وہ خود بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ایسے انسان کو اگر بنا سزا دیے چھوڑ دیا تو کل کو یہ سب کچھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ فکر ہی نہیں کرو، ان کو تو میں قید کرواؤں گا۔ لڑکی کو 48 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہچان گئی کہ میں کون ہوں۔ نرس اور ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ بتایا ہوا۔ وہ بیچاری اب کیا بولتی، عجیب سی حالت میں تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا اپنی ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو وہ نام میں سر ہلانے لگی کہ جیسے اس کے لیے یہ بہت برا ہوگا۔ اس کو سمجھایا گیا کہ گھر میں تمہاری ماں ہوگی، بہنیں ہوں گی، تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں گی۔ جب اسے گھر لے کے گئے تو اس کی ماں اس سے لپٹ کر ایسی روئی کہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ میری بڑی بیٹی ہے، میری پہلی اولاد ہے، میں اس کے بغیر کیسے جی سکتی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کا سر بھی جھک گیا۔ سب نے اسے سمجھایا کہ تمہاری بیٹی نے خود کسی کے ساتھ کوئی غلط کاری نہیں کی تھی، اس کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا اور جس نے یہ ظلم کیا وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ تمہیں اپنی اولاد کا سہارا بن کر اسے حوصلہ دینا چاہیے تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا، وہ بھی رونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی بیٹی اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پولیس والے نے کہا کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا، یہ تو بیچاری ہر طرح سے بدنام ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی زندگی بچ گئی، یہی بڑی بات ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ محلے کے ہی ایک لڑکے نے اس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، اس کا باپ حیات نہیں تھا اور صرف بوڑھی ماں تھی۔ وہ کافی بیمار رہتی تھی۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا، دن بھر کی کمائی سے گھر چل جاتا تھا، لیکن ساری کمائی مکان کے کرائے میں نکل جایا کرتی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ محلے کی کمیٹی میں سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس لڑکی کے لیے چھوٹا سا گھر اور کسی کاروبار کا انتظام کریں گے، اور سب نے اس کار خیر میں بڑھ